بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ کی ذمہ داری بچے کے حمل کے وقت سے لے کر تو بچے کے بڑے ہونے تک ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے، لیکن جس وقت یہ معلوم ہو جائے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کا حمل ٹھہر چکا ہے اور بچہ زیر حمل ہے، اس وقت ماں باپ کی بہت ہی زیادہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بچے کی تربیت دراصل حمل ہی سے شروع ہو جاتی ہے، اس لیے ماں باپ کو اسی وقت سے احتیاط کی ضرورت ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اسی وقت سے ماں کے خصائل اور عادات، خواہ وہ اچھے ہو یا برے، بچے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے لوگ شریف خاندان کے اندر شادی کرنے کا انتخاب کرتے تھے اور ایسی لڑکیوں کو تلاش کرتے تھے جن کی نسل میں کوئی جرائم پیشہ لوگ نہ ہو یا مہلک بیماری مرض کا شکار لوگ نہ ہو، مجنون اپاہج وغیرہ نہ ہو۔ ایسے لوگوں کا انتخاب کرتے تھے لڑکیوں کے لیے۔ عرب کے ماحول میں ان باتوں کا کافی خیال رکھا جاتا تھا کہ ایسی گھرانے کی لڑکیوں کو وہ اپنے نکاح میں لاتے تھے جن کے گھرانے پاک دامن ہو، صاف ستھرے ہو۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخیروا لنطفکم فانکحوا الاکفا، یعنی اپنے نطفے کے لیے بہتر عورتوں کا انتخاب کرو اور اپنی برابری میں شادی کرو۔ پیدائش سے پہلے جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت وہ جنین کہلاتا ہے۔ وہ بچہ گھٹا ٹوپ تاریخی ماحول میں رہتا ہے، اسے کچھ باہر کا نظر نہیں آتا، اس کی پوری دنیا ماں کا پیٹ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بعض ایسی چیزیں دے رکھی ہیں کہ گویا وہ اسی مختصر سی دنیا سے باہر کے ماحول، سردی گرمی کے حالات، غمی اور خوشی کے واقعات کو وہ کیچ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ماں کے ساتھ پیش آنے والے جتنے واقعات، حالات اور کیفیات ہوتی ہیں، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے وہ اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ آج ایک مسلمہ حقیقت بن چکی ہے، اس سے ماں باپ کی تربیتی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب اسے معلوم ہو جائے کہ اس کے بچے کا حمل ٹھہر چکا ہے تو اس کو چاہیے کہ خصوصی طور پر بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اس کے ساتھ گفتگو میں مٹھاس، حلاوت برقرار رکھے، اس کے سامنے غم اور رنج کے واقعات بیان کرنے سے پرہیز کرے، اس کی یعنی بیوی کی غلطیوں پر چشم پوشی سے کام لے، اس کے سامنے غصہ نہ ہو، گالی گلوچ نہ کرے، لڑائی جھگڑے سے بالکل پرہیز کرے، مار پیٹ بالکل نہ ہو، اپنے نفس پر پورا قابو رکھے، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرے جس سے بچے پر اثر ہو سکتا ہے، غلط اثرات اس پر مرتب ہو سکتے ہیں، اس سے پورا پرہیز کریں۔ اب ماں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ماں جب بچے کا حمل ٹھہرے تو اس وقت سے لے کے بچے کی ولادت تک خصوصاً غیبتوں سے، چغلی سے اور لڑائی جھگڑے کے کاموں سے بالکل اپنے آپ کو بچا کر رکھے، ذکر کا اہتمام کرے، باوضو رہنے کا اہتمام کرے اور واقعات اور بیانات کو سنے اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کرے اور ایسی مجلسوں سے اپنے آپ کو بچائے جس میں غیبت چغلی ہوتی ہے۔ ایک عرب کے مشہور ادیب احمد بن امین خود اپنی کتاب حیاتی میں لکھتے ہیں کہ میں ہمیشہ غمگین رہا کرتا تھا اور میرا جی ہمیشہ اچاٹ رہا کرتا تھا۔ میں پریشان تھا کہ آخر یہ حادثہ، یہ حالت میرے اوپر کیوں طاری ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ غم میں رہتا ہوں۔ ایک دن انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی یہ کیا بات ہے، میں ہمیشہ غم میں رہتا ہوں اور پریشانی، میرے چہرے پہ ہمیشہ پریشانی نظر آتی ہے، میں اداس جیسا رہتا ہوں، یہ ایسا کیوں؟ تو ان کی والدہ نے بتایا کہ بیٹا جب تم میرے پیٹ میں تھے اس وقت تمہاری بہن وہ جل کر راکھ ہو گئی تھی، جل گئی تھی اور اسی جلنے کی حالت میں اس کی وفات ہوئی۔ اس کا غم مجھ پر ہمیشہ طاری تھا اور میں کئی مہینے غم میں گزارا اور جب بھی مجھے بچی کی یاد آئی میں روتی بیٹھ جاتی تھی اور تم اس وقت میرے پیٹ میں تھے، اسی لیے تم پر ہمیشہ غم طاری رہتا ہے کہ وہ غمی کے اثر تم پر مرتب ہوئے۔ تو ماں کا کام یہ ہے، باپ کا کام یہ ہے کہ بے ماں کو کوئی تکلیف نہ ہونے دے اور کوئی رنج غم اس کو نہ پیش آئے، اس کے سامنے اچھی حالت میں آئے، اس کے سامنے اور اچھی باتیں بیوی سے کرے۔ بیوی کا کام یعنی ماں کا کام یہ ہے کہ بچہ پیٹ میں ہے، جیسی وہ زندگی گزاریں گے بچے کے اوپر ویسے اثرات ہوں گے، کھانے پینے سے لے کر تو روحانی جسمانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ایسے کام کرے کہ جو بچوں پر اچھے اثر انداز ہو۔ اب بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ضدی ہوتے ہیں، جھگڑالو ہوتے ہیں،
اس میں بچوں کا قصور نہیں ہوتا، ماں باپ کا قصور ہوتا ہے کہ بچے جب ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں اس وقت لڑائی جھگڑا چلتا ہے گھر کے اندر، اور گھر کے اندر غمی کی باتیں چلتی ہیں، غیبتیں ہوتی ہیں، بچے پر وہی اثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچہ جب ہوتا ہے تو وہ لڑائی جھگڑا کرنے والا پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی اولاد کے تعلق سے بہت زیادہ فکر مند بنائے۔